تو شاعر نے اس کو خوب کہا ہے، امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریاء ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، اور خاموشی بھی آپ جیسی ہو، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریاء ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے، انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کو قریب سے جو دیکھا تو میرے محبوب نے دیکھا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کا دیدار کریں گے نا، جنتی جنت بھول جائیں گے اور کہیں گے مولا بے شک ہم سے جنت واپس لے لے، اس کے بدلے صرف اپنا دیدار ہی کرا دے۔ آپ کہتے ہیں نا جی فلاں چیز اتنی خوبصورت تھی، اتنی اچھی تھی، انہوں ویکھ کے بھوک لیندی سی، تو بھئی جو خالق حسن ہے جب انسان اس کو دیکھے گا بھوک اور پیاس ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہم جب غم زدہ ہوتے تھے تو ہم گھر سے اٹھ کر حضور کے پاس آتے تھے، بس حضور کا دیدار کرتے تھے، ہمارے سارے غم ہی ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو۔ زیارت ادھر میرے حل کرو، یہ نہ کرو، اونچی کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی، رسالت بھی، حشر تک حضور کی نبوت و عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریاء ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیں شاعر کیا کہتا ہے، خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے انشاءاللہ جنت میں، انشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوب آج ذرا اپنی محبوب سی زبان سے مجھے سورہ یاسین تو سناؤ، ہے اللہ اکبر۔ سارے جنتی ایک دم متوجہ ہوں گے اور پھر میرے کملی والے پیغمبر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور تمام جنتی بغیر لاؤڈ سپیکر کے سنیں گے، کیونکہ یہ حضور کا معجزہ ہے نا، یہ تو دنیا کی ضرورتیں دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن فرمایا جنت میں اس کے بغیر ہی سب سنیں گے۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کانوں سے ہم سب سنیں گے نا۔ خدا کے حکم پر وہ سورہ یاسین سنائیں گے، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو،
آپ بھی تو جنتی ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے؟ کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ابو بکر و عمر تو آج بھی ساتھ ان کے سوئے ہیں، معیت ہو تو ایسی ہو، رفاقت ہو۔ کیوں جی؟ حضور کی کیسی رفاقت ہے کہ آج بھی روزے میں محبوب کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو گنبد خضرا کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو، خدا نے خود رحمت للعالمین ان کو فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خدا نے خود رحمت للعالمین ان کو فرمایا، اور رحمت ہو تو ایسی ہو، فضیلت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ بھی سفارش فرمائیں گے، اور حضور کی سفارش حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی اتباع کرو، حضور کی، اور آخر میں حق تعالی اپنے فضل و کرم سے بخشش فرمائیں گے۔ جب حضور بھی سفارش کر چکے اور تمام جنتی بھی سفارش کر چکے، حافظ قاری علماء بھی سفارش کر چکے، تو آخر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے جو جہنم میں ہیں اب میں ان کو اپنے فضل سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہوں، اور ان کی پیشانیوں پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی اتقم من الرحمن، ان کو رحمان نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو پھر ترتیب دوبارہ سن لیں۔ رمضان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہی آج کی تقریر ہے۔ رمضان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے روزے رکھو، قرآن کی سفارش حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سنو، قرآن کے احکامات پہ عمل کرو، اور قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت کرو۔ قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ اور پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن کے والدین چاہے جیسے بھی گناہ گار ہوں، اگر ان کے بچے نے قرآن یاد رکھا، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کے حافظ بناؤ، اور اگر عالم بناؤ تو علماء کی سفارش، فرمایا کہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا عالم دین۔ تو اگر علماء سے تعلق ہے، محبت ہے، تو انشاءاللہ العزیز علماء بھی سفارش کریں گے، اور پھر ہر جنتی ایک سفارش کرے گا۔ اس لیے نیکوں سے پیار رکھو، کیونکہ جو بھی نماز روزے کا پابند ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور وہ نیک بندہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت کبریٰ آخر میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو حضور کی سفارش حاصل کرنے کے لیے حضور کی اتباع کرو، اور پھر آخر میں اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے اللہ اپنے فضل سے جو بخشش فرمائیں گے، فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔